الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ علماء یہود میں سے ایک عالم جو راس الجالوت کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کو اپنے علم پر بڑا غرور اور تکبر و ناز تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی نظر میں نہ لاتا تھا۔ ایک دن اس کا مناظرہ اور مباحثہ فرزند رسول حضرت امام علی رضا سے ہو گیا۔ آپ سے گفتگو کے بعد اس نے اپنے علم کی حقیقت جانی اور سمجھا کہ میں خود فریبی میں مبتلا ہوں۔ امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اس نے اپنے خیال کے مطابق بہت سخت سوالات کیے، جن کے تسلی بخش اور اطمینان آفریں جوابات سے بہرور ہوا۔ جب وہ سوالات کر چکا تو امام نے فرمایا کہ اے راس الجالوت، تم تورات کی اس عبارت کا کیا مطلب سمجھتے ہو کہ آیا نور سینا سے اور روشن ہوا جبل سائیر سے اور ظاہر ہوا کوہ فاران سے؟ اس نے کہا کہ اسے ہم نے پڑھا ضرور ہے، لیکن اس کی تشریح سے واقف نہیں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نور سے وحی مراد ہے، طور سینا سے وہ پہاڑ مراد ہے جس پر حضرت موسیٰ خدا سے کلام کرتے تھے، جبل سائیر سے محل و مقام عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، کوہ فاران سے جبل مکہ مراد ہے جو شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر فرمایا، تم نے حضرت موسیٰ کی یہ وصیت دیکھی ہے کہ تمہارے پاس بنی اخوان سے ایک نبی آئے گا، اس کی بات ماننا اور اس کے قول کی تصدیق کرنا؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بنی اخوان سے کون مراد ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اولاد اسماعیل ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے ہیں، اور بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت اسحاق بن ابراہیم کے بھائی ہیں، اور انہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد جبل فاران والی بشارت کی تشریح فرما کر کہا کہ شایعہ نبی کا قول توریت میں مذکور ہے کہ میں نے 2 سوار دیکھے کہ جن کے پرتو سے دنیا روشن ہو گئی۔ ان میں ایک گدھے پر سواری کیے تھا اور ایک اونٹ پر۔ اے راس الجالوت، تم بتا سکتے ہو کہ اس سے کون مراد ہے؟ اس نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ راکب الحمار سے حضرت عیسیٰ اور راکب الجمل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم حضرت حبقوق نبی کے اس قول سے واقف ہو کہ خدا اپنا بیان جبل فاران سے لایا اور تمام آسمان حمد الہی کی آوازوں سے بھر گئے۔ اس کی امت اور اس کے لشکر کے سوار خشکی اور تری میں جنگ کریں گے، ان پر ایک کتاب آئے گی اور سب کچھ بیت المقدس کی خرابی کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ ان سے وہ امور ظاہر ہوئے جو ان سے پہلے کے انبیاء پر نہیں ہوئے تھے، مثلا دریائے نیل کا شگافتہ ہونا، عصا کا سانپ بن جانا، ایک پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا اور ید بیضا وغیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس قسم کے معجزات کو ظاہر کرے اور نبوت کا مدعی ہو، اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ کو جو قربت یا منزلت حق تعالیٰ کے نزدیک تھی وہ کسی کو نہیں ہوئی، لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ جب تک کوئی شخص بے عینی وہی معجزات و کرامات نہ دکھلائے، ہم اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں۔ ارشاد فرمایا کہ تم موسیٰ سے پہلے انبیاء مرسلین کی نبوت کا کس طرح اقرار کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے نہ کوئی دریا شگافتہ کیا، نہ کسی پتھر سے چشمے نکالے، نہ ان کا ہاتھ روشن ہوا، نہ ان کا عصا اژدہا بنا۔ راس الجالوت نے کہا کہ جب ایسے امور و علامات خاص طور سے ان سے ظاہر ہوں جن کے اظہار سے عموماً تمام خلائق عاجز ہوں، تو وہ اگرچہ بے عینی ہی ایسے معجزات ہوں یا نہ ہوں، ان کی تصدیق ہم پر واجب ہو جائے گی۔ حضرت امام علی رضا نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے، کور مادرزاد کو بینا بناتے، مبروس کو شفا دیتے، مٹی کی چڑیا بنا کر ہوا میں اڑاتے تھے۔ وہ یہ امور ہیں جن سے عام لوگ عاجز ہیں، پھر تم ان کو پیغمبر کیوں نہیں مانتے؟ راس الجالوت نے کہا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، مگر ہم نے ان کو ایسا کرتے دیکھا نہیں ہے۔
فرمایا تو کیا آیات و معجزات موسیٰ کو تم نے بچشم خود دیکھا ہے؟ آخر وہ بھی تو معتبر لوگوں کی زبانی سنا ہی ہوگا۔ ویسا ہی اگر عیسیٰ کے معجزات ثقہ اور معتبر لوگوں سے سنو تو تم کو ان کی نبوت پر ایمان لانا چاہیے، اور بالکل اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار آیات و معجزات کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ سنو، ان کا ایک عظیم معجزہ قرآن مجید ہے جس کی فصاحت و بلاغت کا جواب قیامت تک نہیں دیا جا سکے گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔